السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو دونوں حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی دلیلیں رکھی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کہ کس کی دلیل صحیح ہے۔ آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے۔ تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو 12ویں شب آئے گی، مدینے والے 14 دن تک۔ جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب آ رہے۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے۔ وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا، اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے۔ ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ الفاظ تھے حبشیوں کے۔ اور اس کے بعد بنو نجار خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یہ ربیع الاول کی خوشیاں اور جشن منانے پہ جو دلیل بنتی نہیں ہے لیکن دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل بھی چھوٹوں کی ہے، دلیل میں بھی بڑوں کو پیش نہیں کرتے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ، یہ تو مدینے کا طریقہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے، اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں۔ تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کہتے کہ کیوں؟ میں نے کہا مدینے کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر پڑھے تھے یا مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے؟ کہا جی مکہ سے مدینہ آنے پر۔ میں نے کہا آپ جو سرگودہ خوشی منائیں گے حضور کے مکہ میں پیدا ہونے پر یا مکہ سے سرگودے آنے پر؟ کہا جی مکہ سے پیدا ہونے پر۔ تو میں نے کہا آپ کی دلیل کیسے بنی؟ دلیل تو تب بنتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے شعر پڑھے تھے، اب حضور مدینہ سے سرگودہ آئے تو ہم شعر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو دلیل میں پیش کیسے کرتے ہیں؟ چلو میں نے کہا اگر آپ اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس دن آئے اس دن انہوں نے اشعار پڑھے، اس کے بعد حضور مکہ چلے گئے تھے یا مدینہ رہے تھے؟ کہا جی رہے تھے مدینہ۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہا 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال آپ رہے تو کیا ہر سال جب حضور پہلے دن مدینہ آئے تھے جب وہ دن آتا تو ہر سال مدینے والے جشن مناتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے
تو آپ بھی بنا لیتے. تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ. میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا. تو آپ نے حضرت مولانا محمد اظہری سلمان اظہری صاحب جو ہیں ان کی بھی آپ نے باتیں جو دلیل وہ رکھتے ہیں کہ طلع البدر علینا، وہ آپ نے وہ دلیل سنی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے بھی آپ کے سامنے دلیل رکھی. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر انہوں نے خوشی منائی، یعنی خوشی کا موقع، خوشی کا جشن منایا، تو آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 10 سال رہے. کتنے سال؟ 10 سال رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ دن آتا تو وہ 10 سال میں ہر سال انہوں نے وہ اس دن کے اوپر وہ جشن، وہ خوشی منائی ہے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ہر سال نہیں بلکہ اسی ہی دن. تو حضرت کہتے ہیں پھر آپ ہر سال کیوں مناتے ہو؟ اور دوسری بات ہے کہ جو اشعار جو خوشی منائی ہے وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے یا بچیوں نے منائی ہے. تو حضرت کہتے ہیں وہ تو چھوٹے بچوں یا بچیوں نے منائی ہے، تو وہ آپ کیوں مناتے ہو؟ پھر تو آپ بچے تھوڑی ہو، آپ تو بڑے ہو. بڑے تو جو ہیں انہوں نے تو نہیں منائی ہے. اور اسی کے ساتھ حضرت مولانا نے کہا کہ جو یہ دلیل بتا رہے ہیں وہ دلیل یہاں پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں تب بھی آپ کی دلیل یہاں پر نہیں چلے گی. ایک تو یہ دلیل عید میلاد النبی کی وہ نہیں دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں جو وہ کہتے ہیں کہ طلع البدر علینا، وہ اس وقت کہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. وہ اس وقت انہوں نے خوشی منائی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا. وہ اس لیے طلع البدر علینا جو اشعار وہ وہاں پر گائے ہیں چھوٹے بچوں نے، یعنی وہاں کی جو بچیاں تھیں وہ اپنی گنگنی آواز کے اندر ان اشعار کو گا رہی تھی کہ آج 14ویں کا جو چاند ہے وہ نکل آیا ہے. وہ اس وقت کہی تھی، اس عید میلاد النبی کے موقع پر نہیں کہی تھی. تو اس لیے ہمارے حضرت متکلم اسلام کو اللہ تعالی ان کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سب کو یہ پتہ چلے کہ اصلی دلیل کیا ہے اور عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں. اگر منانا بھی ہے یا یہ دن خوشی کا منانا بھی ہے تو کس دن منانا، کس طرح منانا ہے، جیسے حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے آپ کو فرمایا.